اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو خیر خیریت سے رکھیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سر کی خشکی، سکری، بالوں کا گرنا اور بال گھنے نہ ہونا۔ یہ اصولاً تو بچیوں کا مسئلہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل نوجوان بچوں کا بھی یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کنگھی کرتے ہی کافی زیادہ بال کنگھی سے اتر جاتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیریں تب بھی بال گرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ سر میں خشکی، بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ پہلے ہماری جو والدائیں ہوتی تھی نا، وہ خصوصاً بچوں سے ناراض ہو کر سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ سرسوں کا تیل ہر گھر میں بڑی بڑی بوتلوں میں بھرا ہوا ہوتا تھا، اور خاص طور پر نہانے کے فوراً بعد تو وہ سختی سے والدہ کہتی تھی سر میں تیل لگاؤ، تو بلکہ کچھ تو پکڑ کر خود بھی لگا دیتی تھی۔ چھوٹے بچوں کو تو سارے جسم پر مالش کی جاتی تھی، سر پر تو خصوصی مالش کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے سر میں خشکی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل اور خرافات کے علاوہ یہ بھی ایک فیشن آ گیا ہے کہ سر میں تیل نہیں لگانا۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ سر میں تیل لگانا چاہیے، پورے جسم پر تیل لگانا چاہیے، خاص طور پر ناف میں 1-2 قطرے تیل جو ہے نا وہ لگانا چاہیے، کیونکہ ناف جسم کی جڑ ہے، ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، جڑ کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ناف جسم کی جڑ ہے، اس کا پانی تیل ہے، ضرور لگائیں۔ آپ لگائیں گے آپ پورے جسم میں اس کا اثر جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک، اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی بہت زیادہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کا قوت مدافعت کمزور جو ہو چکی ہے اس کو فائدہ ہوگا، طاقتور ہو جائے گی۔ تو نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ جو میں نے آج آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ میرا معمول مطب ہے۔ ہم یہ تیل اپنے مطب پر بنا کر رکھتے ہیں اور ضرورت مند لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے لوگوں کو، اور لوگوں نے 100% اس مسئلہ سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ نسخہ سماعت فرما لیں۔ تھوڑا لمبا نسخہ ہے، لیکن آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بنانا آسان ہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تخم کاہو، خشخاش، برگ حنا یعنی مہندی کے پتے اور سکہ کائی، یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے 10-10 گرام۔ پوست ریٹھا یعنی ریٹھے کا چھلکا، آملہ صاف شدہ، یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ سات کوفی، بال چھڑ، چھڑیلا، تخم بھنگ اور تیز پات، یہ چیزیں آپ نے لینی ہے 5-5 گرام۔ تلوں کا تیل آپ نے لینا ہے 250 گرام، اور ناریل کا خالص تیل آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور ارگ گلاب آپ نے لینا ہے ½ کلو۔ نسخہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تخم کاہو، خشخاش، برگ حنا یعنی مہندی کے پتے، سکہ کائی، یہ چیزیں آپ نے لینی ہے 10-10 گرام۔ پوست ریٹھا یعنی ریٹھے کا چھلکا، آملہ صاف شدہ یعنی صاف کر لیں، اس میں سے بیج اور مٹی وغیرہ نکال لیں، یہ لینی ہے دونوں چیزیں آپ نے 20 گرام۔ سات کوفی، بال چھڑ، چھڑیلا، تخم بھنگ اور تیز پات، یہ چیزیں آپ نے لینی ہے 5-5 گرام۔ تلوں کا خالص تیل 250 گرام، ناریل کا خالص تیل 100 گرام، اور ارک گلاب ½ کلو۔ تمام جو اشیاء ہیں سوائے ارک گلاب کے اور جو 2 تیل ہیں ان کے، تمام اشیاء کو کوٹ لیں، اچھی طرح کوٹ کر آپ نے وہ جو ارک گلاب ہے نا ½ کلو، اس میں ان ساری اشیاء کو بھگو دینا ہے۔ بھگو کر 3 جوش دیں،
جب 3 ابال آ جائیں گے تو اتار کر 8 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ 8 گھنٹے بعد ان دوائیوں میں اس عرق گلاب کو اچھی طرح مل کر آپ نے چھان لینا ہے۔ اچھی طرح چھان کر وہ جو ہے نا فضلہ پھوگ وغیرہ اس کو پھینک دیں، اور وہ جو باقی ہے نا جی اس کو اچھے سے اسٹیل کے برتن میں ڈال کر اس میں وہ جو 2 تیل ہیں، ناریل کا تیل اور تلوں کا تیل، وہ مکس کر دیں اور ہلکی آنچ پر چولہے پر رکھ دیں۔ آنچ کو زیادہ تیز نہیں کرنا کہ دوائیوں کے مفید اثرات جل نہ جائیں۔ ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب پانی خشک ہو کر صرف تیل رہ جائے وہ تیل آپ مفعول کر لیں۔ انتہائی بہترین اور مفید اور وٹامن سے بھرپور ہیئر ٹانک تیار ہے۔ یہ جو بازار سے آپ لاتے ہیں نا کیمیکل والے زہریلے ٹانک بالوں کے لیے تیل، ان سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ یہ خالص یونانی مرکب ہے، ہمارا بزرگوں کا نسخہ ہے، آج آپ سے شیئر کیا ہے۔ انتہائی مفید چیز ہے، آپ اس کے اثرات دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ بچے اور بچیاں جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہے، بالکل بے ضرر ہے، فوائد بے شمار ہیں، نقصان ایک بھی نہیں۔ استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور سب سے آخر میں جس طرح میری عادت ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں۔ مجھے یہ لگے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو لوگ اس کے بارے میں کچھ رائے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ جو بھی آپ کی رائے ہو، اچھی یا بری ہو سکتی ہے، میں تو خدمت کر رہا ہوں، لیکن یہ خدمت بھی ہو سکتا ہے کسی کو ناپسند آئے۔ آپ کی جو بھی رائے ہو برائے مہربانی کمنٹس میں بتا دیا کریں، اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے، امید ہے ضرور پسند آئے گی، کیونکہ اس میں ناپسند آنے والی بات تو کوئی نہیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے، ضرورت مند لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، صدقہ جاریہ بنے گا، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔